نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء کسی بھی حالات و واقعات کے اندر آپ کو جب معروضی حالات و واقعات یا معروضی جو کیفیت ہے اس کے اندر اپنے مفادات کا تحفظ حاصل ہونے کا تصور جو ہے وہ حاصل نہ ہو تو پھر آپ جو ہے وہ ایک امبریلا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ امبریلا صرف برسات کے اندر جو ہے وہ بارش کے پانی سے بچانے کے لیے امبریلا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ انڈر دا آل سرکمسٹانسز کہ جب آپ کے پاس اپنے نیچرل ریسورسز کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مفادات کا تحفظ ممکن نہیں رہتا تو دین ڈو کم دا انڈر دا امبریلا۔ یہ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں بارش کے اندر ایک امبریلا چاہیے تو ایک مریض جو ہوتا ہے جو اپنے جسمانی صلاحیتوں کے تحت اپنے لیے زندگی کا جو سفر ہے اس کو قائم نہیں رکھ سکتا تو پھر اسے جو ہے وہ آئی سی یو کے اندر اور پھر دیگر جو اس کے ساتھ اکوپمنٹ ہے اس زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اس کو وہ امبریلا دے دیا جاتا ہے تاکہ اس کی سروائیول کی جائے۔ لیکن یہاں پر ہم جس کیفیت کا امبریلے کا ذکر کر رہے ہیں یہ ہمیں ہر صورتحال کے اندر جو انسرٹینٹی ہوتی ہے یا ایک جو ہے وہ ایکسیپٹیبل جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں یا جس کا آپ ان افورڈیبل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں یا جن کا آپ اپنی صلاحیت موازنہ یا مقابلہ نہیں کر سکتے ہوتے اس وقت بیکم دا نیسیسٹی امبریلا جو اس کو ہم نیسیسٹی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ جو ایک امبریلے کا جو کانسیپٹ ہے ایک وائڈر کانسیپٹ کے اندر میں جا کر اگر دیکھوں تو پاکستان کے جو سیاسی نظام کا مکمل جو ہمیں ارتقا نظر آتا ہے انفارچونیٹلی دیٹ از انڈر دا امبریلا۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کو ایک ہائیبرڈ نظام کی ضرورت ہے، ہائیبرڈ نظام کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا، اور یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ کاش ہمیں آج سے کئی دہائیوں پہلے حاصل ہوتا ہے، آج ہم زیادہ ترقی کر چکے ہوتے ہیں اور یہ نظام آئندہ جو ہے وہ کئی دہائیوں تک اس کو قائم رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسے امبریلے کی نظام میں ریاست کو چلانے کے لیے ضرورت ہے، اور یہاں پر ہم جس عمل کو بھول رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امبریلے کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ اس امبریلے کے تحت رہتے ہو، اور اس امبریلے کے نتیجے کے اندر جا کر جو ہے وہ آپ جب باہر نکلتے ہو تو پھر آپ کو جو ہی امبریلے کے جو ثمرات آپ حاصل ہو رہے ہوتے ہیں وہ آپ اس سے محروم ہوتے ہیں، اور پھر اس کے لیے آپ کو دوبارہ جو ہے وہ اپنی سروائیول کی جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ لڑنا پڑتی ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر ہم پورا نظام سیاست کو دیکھیں تو پاکستان، بلکہ اگر ہم پورے پاکستان کے ریاست کے نظام کو دیکھیں سیاسی و غیر سیاسی دونوں کا اگر ہم اکٹھا کر لیں تو تب بھی یہ کہا جائے گا کہ either it is the political system of the Pakistan or it is a non-political government institution جو ہے وہ all are working under the umbrellas۔ اب یہ تمام امبریلا کہتے ہیں کہ سیاسی نظام کے اندر جو ہے وہ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ قانون سازی سے لے کر فیصلہ سازی تک، فیصلہ سازی سے لے کر جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ حکومت کے جو تعلقات ہیں اس کی نوعیت کے اندر حکومت کی طاقت کو باہر رکھنا مقصود ہو اور اپوزیشن کی سرگرمیوں کو ایک دائرہ کار کے اندر جو ہے وہ ایک محدود تصور کے تحت تشکیل دینا ہو، تو سیاسی نظام کے اندر آئین کی تشریح کرنا ہو یا آئین کا تبدیلی لانا مقصود ہو، غرض ہے کہ ہر عمل جو ہے فیصلہ سازی کا کوئی عمل ہو اندرونی طور پر یا بیرونی طور پر پاکستان کے اندر جو نظام تشکیل پا چکا ہے اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ود اور دا امبریلا یہ کام کر سکے۔ اور عرضیہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ امبریلے کے تحت جو ہے وہ جو نشلواں دی جا رہی ہے اس کے نتیجے کے اندر یہ ساتھ تصور دیا جاتا ہے کہ جو ہی یہ امبریلے سے باہر نکلے گئے، یہ امبریلا جو ہی ختم ہو جائے گا تو اس کے نتیجے کے اندر اس کے لیے جو نتائج ہیں وہ منفی سے منفی تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس طرح کہ پاکستان کے جو سیاسی نظام اور یہی غیر سیاسی نظام ہے کہ جو عدل و انصاف کا نظام ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کا نظام ہے انہوں نے بھی اپنے امبریلاز جو ہے وہ تشکیل دے رکھے ہیں کہ وہاں پر جا کر وہ اپنے جو طاقت کا جو تصور ہے اس کو تسلیم کروا کے جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ ایک ایسا سیف ہیون بنانے کا خواہش رکھتے ہیں کہ جہاں پر کوئی دوسرا جو ہے ان کے معاملات کے اندر جو ہے وہ مداخلت کا کوئی تصور جو ہے وہ حاصل نہ کر سکے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ ایک نیچرل پروسیس کے تحت نہیں ہے کہ مطلب انصاف کا نظام ہے کہ لوگ اس ادارے کے ساتھ وابستگی کا وہ پیمانہ رکھتے ہیں کہ جہاں پر وہ اس ادارے کے خلاف اٹھنے والی کوئی بھی آواز جو ہے وہ سننے کے لیے تیار نہ ہو۔
یا وہ عدل و انصاف کے نظام کے ساتھ کوئی ایسی وابستگی رکھتے ہیں کہ جس کے اندر ان کے کیے گئے فیصلے ان کے لیے جو ہے وہ قابل اطاعت تصور، فخر نہ بھی ہو، اطاعت کا تصور رکھتے ہو، یہاں تو ہر لمحے ان کو چیلنج تصور آتا ہے۔ اور جو فیصلہ سازی کا عمل ہے سپریم کورٹ کو جیسے اعلیٰ ترین عدلیہ کے نظام کو بھی وہاں پر اپنی طاقت کو بھی اسرٹ کر کے جو ہے وہاں پر اطاعت کا وہ جذبہ وہ حاصل کرنے میں ناکام کہیں نظر آتی ہے کہ جو اس کا بنیادی ایک اگر یہ کہا جائے تو پیدائشی حق ہے، یعنی سپریم کورٹ بن گئی اٹ مین کہ ایوری انسٹیٹیوشن اور ایوری ایکٹیویٹی جو ہے وہ اور ایوری انڈیویجول از سبجیکٹ ٹو دا لا ایکسپلین بائی دا سپریم کورٹ۔ تو اس طرح جو ججمنٹ سپریم لیکن وہاں پر جا کر ابھی بھی جب ایگزیکیوشن کے لحاظ سے ان کے لیے جو تصور آتا ہے کہ وہ ایگزیکیوشن جب وہ عملی جامہ نہیں پہنا پاتی، تو یہ ایک ایسا معنی و مفہوم ہے جس کے نتیجے کے اندر یہ تصور دیا جاتا ہے کہ اب وہ اپنے احکامات کو تسلیم کروانے کے لیے وہ زیادہ جبر اور زیادہ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے، تو اطاعت کا نیچرل جو کانسیپٹ ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی حکم آ جائے اور اس کو مان لیا جائے، اب اس کو منوانے کے لیے طاقت کا جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ ناگزیر تصور ہے۔ تو لیڈیزاز تو امبریلا اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا تصور ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہیں، اپنی کامیابیوں کے لیے ایک مسلسل جو ہے وہ بیانیہ بنا کر پیش کرنا، پھر لوگوں کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی وابستگی کو بہتر بنانے کے لیے تعلیم و تربیت، یہ وہ تمام لکونہ ہے جس کے بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو امبریلا اس کے اندر ہے، وہ اس امبریلے سے اگر باہر نکلے گی، اگر میڈیا آزاد تصور کے معنی کے مفہوم کے مطابق دے دیا جائے، لوگوں کو جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کے جو ہے وہ بلا تعطل جو ہے اور بغیر کسی جو ہے وہ شد و مد کے اور بغیر کسی دائرہ کار کے ان کو آزادی دے دی ہے، تو جو معنی اور مفہوم پاکستان کے اندر اخذ کیا جائے گا وہ انتہائی تصور، اس لیے ان تمام سرگرمیوں کو جو ہے وہ ایک دائرہ کار میں لا کر جو ہے وہ اطاعت کا وہ جذبہ حاصل کیا جاتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک بنیادی اور فطری اور پیدائشی حق قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہی وہ عملیات۔ اب میرے نزدیک سوال یہ ہے کہ جو امبریلاز ہم نے بنا رکھے اور جس امبریلاز کے ذریعے ہم نظام کو چلاتے ہیں، یہ امبریلا ہم نے پاکستان کے صرف اندرونی حالات و واقعات کے تحت نہیں چلا رکھے بلکہ بیرونی سطح کے اوپر بھی پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر بھی ہم نے امبریلا بنایا ہے۔ جب ہم یہ کوئی سیاسی قوت یہ کہتی ہے کہ کسی ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بہتر بنانے کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم کردار ہے، جو ہمیں دنیا کے اندر جو ہے ہماری تنہائی جو ہے وہ اس لیے ختم ہوئی کہ ہم نے دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا طاقت کا فوجی مظاہرہ کیا کہ جس کے بعد لوگوں کی رائے بدل گئی۔ تو یہاں پر وہ تمام معنی و مفہوم دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ بیرونی طور پر بھی جو پذیرائی آپ کو مل رہی ہے وہ انڈر دا امبریلا مل رہی ہے، اور یہی ایک ایسا تلخ ایک حقیقت ہے کہ جس کا بنیادی نتیجہ میں یہ اگر دیکھوں پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر، ایک پاکستانی کے طور پر، کہ ہاؤ فار and how long we can live under the umbrellas، اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی دیر آپ امبریلا کے تحت زندگی بسر کریں گے اور جب تک آپ کریں گے، اس کے نتیجے کے اندر آپ کو جو نتائج ہیں وہ وقتی طور پر تو مثبت ہمیں نظر آئیں گے، لیکن عملی طور پر اس امبریلے کے نتیجے میں آنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ اس سے باہر نکل کر اپنا سفر جو ہے وہ دوبارہ